صدیاں گزری میرے جیسے لکھنے والے لکھتے ہیں، کوئی بھی ایسا لکھ نہیں پایا جیسے آقا دکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کی حمد کے ساتھ ہم اس مبارک محفل کو آغاز کرتے ہیں کہ کب عمل سے بندہ پاتا ہے تیرا فضل ہی کام بناتا ہے۔ دیکھیں، اپنے عمل سے تو ہم ایک دانہ گندم نہیں بنا سکتے، اگاتا تو اللہ ہی ہے نا، ہم نہیں اگا سکتے، اور ہم صرف بناتے ہیں اور ہم گندم کا دانہ نہیں بنا سکتے۔ تو کب عمل سے بندہ پاتا ہے تیرا فضل ہی کام بناتا ہے، یہ گرا ہوا تو قائم ہے، تیرا کرم ہی اسے اٹھاتا ہے، اور ہر دروازے سے ہٹائے گئے تیرے دروازے پہ لائے گئے، تیرے در سے کون ہٹاتا ہے، تو سخی ہے مال لٹاتا ہے۔ کب عمل سے بندہ پاتا ہے تیرا فضل ہی کام بناتا ہے، اور جو مانگے تجھ سے پائے وہی، خالی جھولی نہ جائے کوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے حیا فرماتا ہے کہ اس کے بندے اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور وہ پھر ان ہاتھوں کو خالی بھیجے، تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ دعا قبول ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے اور قبولیت کے ظاہر ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جو مانگے تجھ سے پائے وہی، خالی جھولی نہ جائے کوئی، جو تیرے ہوئے انہیں کیوں نہ ملے، جب غیر بھی بخشش پاتا ہے، اور نہیں قطرے جتنی بھی ہستی، تو دریا فیض بہاتا ہے۔ یہ منہ کے نظر بھی ڈالے کوئی، تو گھر میں بلا کے بٹھاتا ہے، تیرا فضل ہی کام بناتا ہے، اور دل دیکھتا ہے زور بخشش، تب ہی تو یہ حوصلہ پاتا ہے کہ تیری رضا کے مانگنے کو یہ گندے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اقرار ہے مجھ کو میرے خدا، اوقات نہیں میری اتنی، گر وار الہا تو دے دے تو تجھ کو نہ بے شک گھاٹا ہے۔ اوقات نہیں میری اتنی، اقرار ہے مجھ کو میرے خدا، اوقات نہیں میری اتنی، گر وار الہا تو دے دے تو تجھ کو نہ بے شک گھاٹا ہے۔ کب عمل سے بندہ پاتا ہے تیرا فضل ہی کام بناتا ہے، یہ گرا ہوا تو قائم ہے، تیرا کرم ہی اسے اٹھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی ذات پر یہ صلاۃ والسلام جب میں پڑھوں گی، آپ نے اس کو میرے پیچھے محبت کے ساتھ دہرانا ہے، اور یہ جو نعت پاک ہے اس کو میں نے میرا گمان غالب ہے کہ اس کو میں نے مسجد نبوی میں ہی بیٹھ کے لکھا ہے، اور یہ کوئی ایسی کیفیت تھی جس میں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سما تھا، کوئی منظر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایک عالم حضوری ہوتا ہے نا، اور وہاں تک مجھ جیسوں کی پہنچ نہیں ہوتی، وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے جس میں اولیاء کرام آج کے دن میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر یہ کرم جو ہے یہ شب جمعہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی خاص لمحہ تھا، کوئی خاص گھڑی تھی۔ اس نعت کے ساتھ سے آپ کو سباق نہیں ہے، لیکن ابھی رمضان میں جب ہم اعتکاف کے لیے گئے تھے اور پھر اعتکاف کے بعد جب مدینے پاک گئے تھے، یہ تب کی لکھی ہوئی ہے۔ اصل میں ان دنوں میں فلسطین کا جو معاملہ تھا وہ بہت شدت میں تھا، یعنی اس وقت ہی حملے ہو رہے تھے فلسطین پر، اور ہم ہر روز ہی فلسطینیوں کی بے بسی دیکھ رہے تھے، اور زیادہ دل اس پہ کٹتا ہے کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ یہ پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہوگا جہاں فلسطین کا جھنڈا اٹھانے پر بھی جیل ہے اور فلسطین کا نعرہ لگانے پہ بھی جیل ہے، اور ہم لکھ نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، کسی طرح کا احتجاج ہم ریکارڈ نہیں کروا سکتے نا۔ تو ایک آپ سمجھے اندر ایک گھٹن، ایک بے بسی، ایک تکلیف، ایک اذیت، وہ سب میری فیلنگز تھی جس وقت میں نے یہ دیکھا کہ ہیبت سے دل لرزتا ہے کیسے کروں بیاں، دربار مصطفیٰ کا بھی ہے کیا عجب سما۔ ہیبت سے دل لرزتا ہے کیسے کروں بیاں، دربار مصطفیٰ کا بھی ہے کیا عجب سما۔ حد نظر ہے نور اور اس میں عجب سرور، حاضر ہیں جو بھی حال سے ان کے یہی عیاں، ہو آنکھ دل نظر سبھی گویا ادب میں ہیں،
جن کے حضور میں ہے نہیں ان سے کچھ نہاں، میں دور بہت دور کہیں پیچھے کھڑی ہوں، اوقات میری کیا ہے کروں کوئی بھی گماں، ہے بوجھ دل پہ اتنا کہ کوشش کے باوجود ہونٹوں سے نکلتی ہیں جیسے ہلکی سسکیاں، ہے عرض فلسطین میری روح کا ناسور، تو عرض وطن ظلم کی نرالی داستاں، سرکار مجھے عمر لگی ہے یہاں آتے، اب چھوڑ کے دروازہ بھلا جاؤں میں کہاں، عرضی میری قبول کریں ہاتھ اٹھا دیں، اب اس کے بعد ہمارے لیے نہ ہو امتحان، عرضی میری قبول کریں ہاتھ اٹھا دیں، بس اب نہ ہمارے لیے ہو کوئی امتحان، ہے بوجھ دل پہ اتنا کہ کوشش کے باوجود ہونٹوں سے نکلتی ہیں جیسے ہلکی سسکیاں، میں دور بہت دور کہیں پیچھے کھڑی ہوں، اوقات میری کیا ہے کروں کوئی بھی گماں، ہے عرض فلسطین میری روح کا ناسور، تو عرض وطن ظلم کی انوکھی داستاں، جو ہو آنکھ دل نظر سبھی گویا ادب میں ہیں، جن کے حضور میں ہے نہیں ان سے کچھ نہاں، حد نظر ہے نور اور اس میں عجب سرور، حاضر ہیں جو بھی حال سے ان کے یہی عیاں، ہے بد سے دل لرزتا ہے کیسے کروں بیاں، دربار مصطفیٰ کا بھی ہے کیا عجب سماں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کرو بنا یا رسول اللہ، فدا کرو یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود لعین کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ کہ نہ کوئی اس سے بڑھ کر مہربان ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن خود سکھایا، اور اس کی دلیل سورہ طٰہٰ کی پہلی ابتدائی آیات مبارکہ ہیں، جن میں اللہ کریم اپنے محبوب سے فرماتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائیں۔ خلق الانسان علمہ البیان، اس کی دو تفسیر ہیں، ایک تو یہ کہ تمام جانداروں میں صرف انسان ہی حیوان ناطق ہے، یعنی وہ بولتا ہے اور اظہار کر سکتا ہے۔ خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وعلمہ البیان، اور ہم نے اس کو بولنا سکھایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے انسانیت کی جان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کانا جو ہو چکا ہے، وما یکون اور جو ہونے والا ہے، ہر شے کا علم عطا فرمایا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، سورج اور چاند حساب سے ہیں، اور سبزہ اور پیڑ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا
اور ترا میزان کہ اے سننے والے تول میں بے اعتدالی نہ کر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ تول صرف وزن والی چیزوں کا ہوتا ہے جن کو ہم خریدتے ہیں، حالانکہ جو اللہ کے پاس تول لگا ہوا ہے اس پہ کیا تولا جائے گا؟ آلو گوبھی پیاز ٹماٹر نہیں ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ داڑیاں، حجاب، امامے، جبے، قبے سب اس ترازو کے پاس پڑے ہوں گے، اور اللہ فرشتوں سے کہے گا نیتیں تولو. تلے گی کیا چیز؟ نیت تلے گی. تو اللہ آپ کو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا فی میزان. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چیز تول کے لیں اس میں بے اعتدالی نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں بے اعتدالی نہ کریں. جس کا آپ کے اوپر جتنا حق ہے اپنی جان لگا کر وہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ کریں کہ کوئی ایک بیٹا یا ایک بیٹی آپ کو بہت اچھی لگتی ہے تو آپ سب کے حصے کا پیار اس کو دے دیں، اور یہ بھی نہ کریں کہ کوئی ایک آپ کو بہت برا لگتا ہے تو آپ سارے کے حصے کی اگنورنس اس کے حصے میں ڈال دیں. اللہ تعالیٰ فی المیزان، یہ بات انسان کی طبیعت کے خلاف ہے. اس کو جو اچھا لگتا ہے وہ انکانشیسلی اس کو فیور کرتا ہے، اور جو برا لگتا ہے اس کو وہ انکانشیسلی اس کو مستقل برا بھلا کہتا ہے. یہ فطرت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ایک وقت میں 9 بیویاں رہیں اور دل مبارک حضرت عائشہ کی طرف جاتا تھا. پھر بھی کیا حضور حضرت عائشہ کے ساتھ 2 راتیں گزارتے تھے؟ نہیں. جیسے باقی سب بیویوں کو ایک رات ملتی تھی ایسے حضرت عائشہ کو بھی ایک ہی رات ملتی. اور حضور فرماتے تھے کہ میرے پروردگار جو مجھ پر ہے میں اس میں برابری کرتا ہوں، جس پر میرا اختیار نہیں وہاں مجھے معاف کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ فی المیزان ہے کہ کسی معاملے میں تول میں کمی یا بیشی نہ کریں، کیونکہ یہ تلے گا اور پھر گلے پڑے گا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اچھا، میں سوچتی ہوں ہم نے کبھی آج تک شاید یہ دعا نہیں کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترازو کی ڈنڈی سیدھی رکھنے کی توفیق عطا فرما. کبھی نہیں مانگی ہوگی ہم نے یہ دعا. لیکن دیکھیں آپ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ترازو کی ڈنڈی سیدھی رہے، اس کی بھی دعا مانگے، کیونکہ یہ بات بھی اختیار سے باہر ہے. تو اے ہمارے پروردگار ہم پر یہ نعمت بھی اتار دے کہ ہمیں اپنے معاملات میں ڈنڈی سیدھی رکھنے کی توفیق عطا فرما. کسی سے وہ محاورہ نکلا ہے ڈنڈی مارنے والا، یعنی جب کوئی کسی کا حصہ مار دیتا ہے تو کہتے ہیں اس نے ڈنڈی ماری ہے، یہ ڈنڈی مارنا ہے. تو اللہ کریم توفیق عطا فرمایا. کیا آپ کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ واقعی الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، کہ تول کو اعتدال سے قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. اور دیکھو تو صحیح تمہارے رب نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا کہ اس میں میوے ہیں اور غلاف پر ہی کھجورے ہیں. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھو اللہ نے چھلی کو اتنے سارے پردوں کے اندر پیدا فرمایا ہے. چھلی کا دانہ بہت نرم، میٹھا اور دودھیا ہوتا ہے. اگر چھلی کے اوپر اتنی پرتیں نہ ہوتی تو انسان کو اپنے کھیت سے ایک چھلی نہ ملتی، سب پرندے کھا جاتے. اور اللہ تعالیٰ نے گندم کو سخت دانوں کے بیچ میں، سخت بھوس کے بیچ میں رکھا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو گندم کو کیڑے کھیت میں ہی کھا جاتے. تو وہ سخت ہے تاکہ وہ نرم کیڑے اس کے اوپر چڑھ نہ سکے، اور اگر چڑھیں تو کٹ جائیں، اس تک پہنچ نہ سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو صرف رنگ نہیں دیے بلکہ اس نے پھولوں کو خوشبو بھی عطا فرمائی ہے. تو یہ اے گروہ جن و انس
تم اپنے لیے اگائی گئی چھلی کو بھی محفوظ نہیں کر سکتے اور اپنے لیے لگائی گئی گندم کو بھی کیڑوں سے نہیں بچا سکتے۔ یہ تمہارے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے ہر چیز کو انتظام کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو پھر تم اپنے رب کے شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ یہ جو ہم روٹی بچی ہوئی آرام سے پھینک دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں، اس گندم کے ایک دانے پر بھی تو ہمارا بس نہیں چلتا۔ یہ بھی جو اللہ کو کا انکار ہے، ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے ہم دوبارہ بنا لیں گے، حالانکہ ہمارے بنانے سے تو بنتا نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اے گروہ جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا ہے اللہ نے جو بلند والا ہے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ پنکھا جو تو بند کرتے ہیں، تھوڑا سا ایسا کرتے ہیں، اس کی اسپیڈ کو تھوڑی سی ٹھنڈ فیل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آیت کرسی میں کیا فرماتا ہے کہ اللہ کا علم وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی شہنشاہی کی کرسی اس نے زمینوں اور آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ وَلَا مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ نے تمام عالمین کو گھیر رکھا ہے۔ محیط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محیط وہ دائرہ ہوتا ہے جو ایک نقطے سے شروع ہو کر اسی نقطے پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایک نقطے سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوگا تو پھر کوئی چیز اس دائرے سے باہر ہوگی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ والا دائرہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شہنشاہی میں ہر شے پر محیط ہے، یعنی ایک ذرہ بھی، ایک نقطہ بھی اس کے علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گزر رہے تھے تو کوئی شخص، کوئی نوجوان تھا، وہ منہ دھو رہا تھا یا کلی کر رہا تھا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف لے گئے اور کہنے لگے، اے نوجوان تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس نے کہا حضور میں نے کون سی خیانت کی ہے، کون سا ڈاکہ مارا ہے، کس کا حق دبایا ہے، آپ مجھے کس چیز کی نصیحت کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے تو کلی کر رہا تھا، اس پانی میں سے ماں کی نافرمانی کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے تو بندوں کا بھی یہ حال ہے۔ اور امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ مسجد سے گزرے، وضو خانے کے قریب سے گزرے تو وہاں ایک نوجوان وضو کر رہا تھا۔ آپ کھڑے ہو گئے، جب اس نے وضو کر لیا تو آپ نے فرمایا، اے جوان اللہ سے ڈر اور زنا نہ کیا کر، تیرے پانی کا رنگ بتا رہا ہے کہ تو زانی ہے۔ اللہ تو محیط ہے ہی، اللہ کے بندوں کی شان کا بھی یہ عالم ہے۔ اللہ حق لا الہ الا ہو، پڑھو لا الہ الا ہو، حق لا الہ الا ہو، دم مست دھمالا اندر وچ سب جلوے من دے مندر وچ دم مست دھمالا اندر وچ سب جلوے من دے مندر وچ وچ وصل تے ہجر نے ہی کوئی ہو، پڑھو لا الہ الا ہو، حق لا الہ الا ہو، پڑھو لا الہ الا ہو، حق لا الہ
نگاہ کے صدقے راہ جو لگاتی ہے، اس نگاہ کے صدقے راہ جو لگاتی ہے، ان کے دیکھ لینے سے بات بن ہی جاتی ہے، ان کے دیکھ لینے سے بات بن ہی جاتی ہے۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ اچھی کتاب آپ کے لیے زندگی کی سب سے بہترین دوست ہوتی ہے، اور انسان اپنے دوستوں ہی جیسا ہوتا ہے۔ آپ جس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں وہی آپ کا مزاج ہوتا ہے، آپ جس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اسی طرح کی آپ کی عادات ہوتی ہیں۔ اگر اچھے دوست ہمیں اثر آئیں تو اچھی کتابوں کا انتخاب کرنا چاہیے، ان کا فیض لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے۔ الحمدللہ پڑھنا میری ہمیشہ سے عادت رہی، لیکن 2 کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے میری زندگی میں بہت بہترین اثر چھوڑا۔ جی، اچھی کتابیں زندگی کی بہترین ساتھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے سبق جو آپ کو لوگ نہیں سمجھا سکتے، نہیں بتا سکتے، وہ آپ کو کسی بھی اچھی کتاب کی رفاقت سے نصیب ہو جاتے ہیں۔ 2-3 بہت بہترین کتابیں جو زندگی پر اثر ڈال سکتی ہیں، ان میں سے ایک کتاب قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ ہے۔ اگر کوئی اس کو تسلی سے پڑھے تو وہ کتاب آپ کو عالم ناسوت سے عالم ہابور تک لے جاتی ہے، یعنی آپ کو جسم کی دنیا سے روح کی دنیا تک پہنچاتی ہے۔ اگرچہ وہ ان کی زندگی کے تجربات ہیں، لیکن وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایک اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہو کر اور ایک اپ گریڈ افسر ہو کر بھی اللہ کے بندے ہو سکتے ہو۔ تو قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں کہیں ایک جگہ لکھا ہے کہ میں جو دورہ کرتا تھا اس میں راستے میں جمعہ تھا، تو جمعے کا ٹائم ہو گیا، کسی گاؤں میں مجھے رکنا پڑ گیا۔ کہتے ہیں مسجد بھی ٹوٹی پھوٹی تھی اور امام صاحب بھی کوئی اتنے قابل نہیں تھے جیسے گاؤں کے مولوی ہوتے ہیں، بس ان کا اتنا ہی نالج تھا۔ وہ بیان کر رہے تھے باپ اور بیٹی کے رشتے کی محبت اور اس ادب اور اس احترام کا ذکر کر رہے تھے جو باپ اور بیٹی کے رشتے کے درمیان میں ہوتا ہے، اور وہ ذکر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا۔ کہتے ہیں بہت باتیں تو وہ ایسی بتا رہے تھے کہ مجھے ان پر ہنسی آتی تھی، لیکن یہ بات میرے دل میں اتر گئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہے اور بارگاہ رسالت مآب میں آپ کی بات نہیں بن رہی تو آپ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کو عرضی ڈالیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سے اتنا پیار فرماتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کو نہ نہیں فرماتے، تو جو کام آپ کا وہاں سے نہیں بنتا وہ یہاں سے بن جائے گا۔ اب یہ جو اللہ کے راستے کے مسافر ہوتے ہیں نا، جن کے اندر کھوج ہوتی ہے، جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کسی طرح جڑ جائیں اور انہیں کوئی قرب نصیب ہو، کوئی سعادت ملے، تو وہ اس طرح کی ہر بات کو اپنے لیے ایک شمع ہدایت سمجھتے ہیں۔ اب کتنا بڑا قدرت اللہ شہاب کا سفیر رہے، ایمبیسڈر رہے، اور اس کے علاوہ بھی جنرل یو کے یہ پرسنل اسسٹنٹس میں سے رہے ہیں، اور بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں جی۔ لیکن یہ ہے کہ اندر ان کی جو لو تھی نا وہ اللہ والی تھی نا۔ کہتے میں نے ان کی بات کو پلے سے باندھا، پھر میرے اندر جو ایپ تھے یا جو نقص تھے وہ مجھے ہی پتا تھے۔ تو کہتے میں نے واقعتاً میں گھر جب واپس پہنچا اپنی جگہ پر، اپنی ڈیسٹینیشن پر، تو میں نے پھر 2 نفل پڑھے، ان کا احسان ثواب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کو کیا، اور جو میری عرضی تھی وہ میں نے ڈال دی۔ تو کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد
میری رشتے کی بھابھی جرمنی میں ہوتی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ بڑی اعلیٰ مسلم تھی، اور یہ بالکل حق ہے کہ جنہیں اسلام پلیٹ میں رکھ کے ملتا ہے وہ اس کو فار گرانٹیڈ ہی لیتے ہیں۔ جو اسلام کو کماتے ہیں تو وہ اسلام کو کمائی ہوئی چیز کی طرح لیتے ہیں، ان کو درد ہوتا ہے اور وہ ہم سے اچھے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے وہ بڑی پابند تھی، تہجد تک بھی ان کی قضا نہیں ہوتی تھی۔ 6 مہینے کے بعد جرمنی سے مجھے میری بھابھی نے خط لکھا اور انہوں نے مجھے حضرت فاطمہ الزہرا کے دیدار کا بتایا، اور وہ سب کچھ جو میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا وہ انہوں نے اس خط میں مجھے لکھا کہ سیدۃ النساء فرماتی ہیں کہ ان سے کہیں کہ یہ درستگیاں فرمائیں، یہ غلط ہے، یہ اس کو بہتر کریں اور اس کو ٹھیک کریں اور اس کو چھوڑیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام کو عرضی کو پروسیڈ کریں، ہو جائے گی۔ اوکے، اور سیدۃ النساء ان کے خواب میں کیوں نہ آئی؟ پردہ۔ ان خاتون کے خواب میں آ کر ان کے سوال کا جواب، ان کے جو بھی ان کے اشکال بولتے ہیں اس چیز کو روحانی دنیا میں، جو ان کے اشکال تھے وہ انہوں نے خواب میں آ کر درست فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد قدرت اللہ شہاب کو ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک شان والے ولی تھے، جن کی ولایت اگرچہ ظاہر نہیں تھی لیکن بہرحال ان کی کرامات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سارا گھرانہ ہے نا، یہ سارے کا سارا سخی ہے، اور آپ ان میں سے جس کے دروازے میں بھی چلے جائیں خالی ہاتھ آپ کبھی نہیں آتے۔ لیکن سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا یہ یعنی ایک آزمائی ہوئی بات ہے کہ اگر آپ کی بات کہیں بھی نہ بن رہی ہو تو آپ اماں کے دروازے پر جائیں اور وہاں جا کے اپنی عرضی ڈالیں، وہ جلدی سنی جاتی ہے۔ تو میں تو درود پاک تو آپ کو کہتی ہی ہوں کہ آپ ضرور پڑھا کریں، لیکن میں آپ کو یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ کی کوئی خاص عرضی ہے جو قبول نہیں ہو رہی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا راستہ کھل جائے اور آسانی ہو جائے، تو آپ 2 نفل سیدۃ النساء کی بارگاہ میں ہدیہ کریں اور وہاں دعا کریں اور عرضی ڈالیں کہ میرے لیے آپ سفارش فرمائیں کہ میرا یہ راستہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں خزانے اللہ کے ہیں، بانٹنے والا ہاتھ حضور کا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے تقسیم کے بے شمار جیسے اللہ دیتا ہے حضور بانٹتے ہیں، اور حضور کے بانٹنے میں حضور کے بے شمار معاون ہیں۔ بہت ہاتھ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے ان ڈیوٹیز کو سر انجام دیتے ہیں۔ یہی دستے غیب ہیں، اور ان دستے غیب سے جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہ دستے غیب سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہمارا کام بس اتنا ہے کہ ہم اس دروازے کو مضبوط پکڑے رکھیں اور وہاں صدا لگاتے رہیں کہ ہمارا فلاں مسئلہ ہے، اپنی اللہ سے دعا فرما دیں، نظر کر دیں، کرم کر دیں، خزانوں سے عطا فرما دیں کہ ہمیں تو لینا ہے، بس جس بھی دروازے سے ملے ہمیں خیر سے عطا فرما دیا جائے۔ تو آپ انشاءاللہ بات یہ ہوتی ہے، ہر دروازے کی ایک چابی ہوتی ہے نا، اور ہر چابی کے دانے ہوتے ہیں، دانتے جس کو بولتے ہیں۔ تو دانتے پورے ہوں تو دروازہ کھلنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اور دانتے تھوڑے ہوں کم زیادہ ہوں تو آپ صبح سے شام تک لگ رہے ہیں آپ دروازہ کھول نہیں سکتے۔ تو اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خود
قدر کرتے ہیں اپنے عشاق کی سرکار قدر کرتے ہیں کہ سمندر میں بھی دامن نہیں بھگونے دیتے کہ سمندر میں بھی دامن نہیں بھگونے دیتے آبرو دست طلب کو پھیلائے بنا بھی عطا کرتے ہیں ہاتھ پھیلائے بنا بھی عطا کرتے ہیں آبرود سے طلب کو نہیں کھونے دیتے آبرود سے طلب کو نہیں کھونے دیتے خود نظر کر کے رولائے انہیں گھنٹوں لیکن خود نظر کر کے رولائے انہیں گھنٹوں لیکن ان کو غیر کے آگے نہیں رونے دیتے ان کو غیر کے آگے نہیں رونے دیتے آبرو دست طلب کو نہیں کھونے دیتے اپنے عشاق کی سرکار قدر کرتے ہیں اپنے عشاق کی سرکار قدر کرتے ہیں کہ سمندر میں بھی دامن نہیں بھگونے دیتے کہ سمندر میں بھی دامن نہیں بھگونے دیتے آبرو دست طلب کو نہیں کھونے دیتے وقت بیدار ہو جن کا وہی پاتے
से तलब को नहीं खोने देते आबरू से तलब को नहीं खोने देते चाकरी कर दे जाना तेनू थोड़ नहीं खिदमत गारा दी जे हटे पढ़ो सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ो सल्ले अला शफीए ना पढ़ो सल्ले अला अल्लाह करीम कुरान करीम में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है वफ़िज़ जनाह का। ये जो लफ्ज़ जिनाह है इसका माना पर का होता है, और ये जो आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह का लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, इसको भी कुछ किताबों के मुताबिक जिनाह इसलिए है कि नहायत ही कमज़ोर और हल्के फुल्के और बारीक, और इसलिए भी कि ये एक कबीला है, एक ख़ानदान है। जनाह का अपने ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रहमत वाले परों को इन मोमिनीन पर खोल दीजिए। और अल्लाह करीम इसी कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आपकी दुआ इनके लिए सकन लहूं, इनके दिल के चैन का जरिया है। ये जो दुनिया की मुसीबतें और परेशानियां और तकलीफें और तंगियां हैं ना, इनसे जान किसी की भी छूटती, कोई थोड़ा मुश्किल में है, कोई ज़्यादा मुश्किल में है, और कभी कभी मुश्किल ज़्यादा नहीं होती लेकिन हमारा हौसला बहुत कम होता है, तो हम अपने कम हौसले की वजह से ज़रे को भी पहाड़ ही समझ लेते हैं।
جب کچھ ٹائم گزرتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ بات اگر یوں نہ ہوتی تو ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ بنتا. شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑے سے نقصان سے گزار کر بڑی مشکل سے بچا لیا ہوا ہے. وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم شدید ڈپریشن میں جاتے ہیں اور سخت پریشان ہوتے ہیں، ایسے کیوں نہیں ہو رہا اور ایسے کیوں نہیں ہو رہا. دنیا میں اگر ہاتھوں سے تقدیریں بنتی ہوتی تو ہر بندے نے اپنی جنت بنائی ہوتی. بندہ صرف تدبیر کر سکتا ہے اور تقدیر تو اللہ نے لکھی ہوئی ہوتی ہے. اور چونکہ اللہ سب کو جانتا ہے اور جو ہونا ہے وہ اس کے علم میں ہے تو اس نے اپنے بندے کے لیے بہترین ہی لکھا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ وہ آپ کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں. اب جو ہمارے آگے آتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کیسے ہوتی ہے کہ ہم منہ سے نکال دیتے ہیں بات بری تو پھر ہمارے لیے برا ہی ہو جاتا ہے. یہ ابھی پیچھے کی بات ہے تو پچھلے ہفتے ہماری ایک بڑی کلوز ہے، ان کے گھر میلاد تھا، ان کی بیٹی آئی ہوئی تھی میلاد میں. اس بچی کی آنکھیں ایسی تھی جیسے کسی مرے ہوئے بندے کی آنکھیں ہوتی ہیں، بالکل بے رونق بے جان، حالانکہ وہ بہت خوبصورت آنکھوں والی بچی تھی. میں نے اسے پوچھا کہ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا آنٹی جی میرا ڈلیوری تھی میری تو میں ساری پریگننسی میں یہ دعا کرتی رہی کہ یا اللہ مجھے جتنی مرضی تکلیف ہو جائے لیکن تو میرے بیٹے کا جوڑ دینا، مجھے بیٹا ہی عطا کرنا. میں نے اس کو کہا پاگل کی بچی، اللہ تمہیں بغیر تکلیف کے بھی بیٹا دے سکتا تھا، یہ تم نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ کہتی ہے جب مجھے دردیں ہوئیں اور جو میں نے اذیت اٹھائی ہے بس میں مری نہیں ہوں تو باقی بچا کچھ نہیں. تو میں نے کہا بے وقوف کی بچی، اگر تم اللہ سے یوں کہتی کہ اے میرے پروردگار مجھے آسانیوں کے ساتھ عطا فرما دے تو کیا اس کے خزانے میں آسانی نہیں تھی؟ تم نے اللہ کے آگے آپشن رکھا کہ آپ مجھے سختی میں ہی دیں، بس بیٹا چاہیے سختی میں دیں. بھئی آپ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور آپ چاہیں تو بالکل عافیت کے ساتھ مجھے نعمت عطا فرما سکتے ہیں تو آپ مجھے آسانی کے ساتھ نعمت عطا فرما دیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب سختی سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے منہ سے بات نکل جاتی ہے غلط، اور جو غلط بات ہم نکال دیتے ہیں پھر اس کا بھگتان ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو دیکھ لیں، کوئی مشکل زمین والوں پر ایسی نہیں گزرے گی جس سے رسول اللہ نہ گزرے ہوں. ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ استغفر اللہ بہتان بھی لگایا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان، بیوی پر بہتان لگایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، بیٹا فوت ہو گیا، اس کے تانے دیے گئے، کوئی کسر نہ چھوڑی گئی. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے ہمیشہ خیر ہی نکالی. دیکھیں جب طائف والوں نے پتھر مارے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب حضرت نوح اپنی قوم سے تنگ آ گئے تھے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ زمین پہ کوئی کافر نہ چھوڑنا. تو پھر آ گیا طوفان اور سارے مر گئے. جب سارے مر گئے تو پھر شیطان حضرت نوح کے پاس گیا، اس نے کہا اے نوح تو ان کو ہدایت پہ بلاتا رہتا تھا، میں بہکاتا رہتا تھا، دونوں کا کام چلتا تھا، اب دونوں پاؤں پھیلا کے سوئیں گے. تو حضرت نوح اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ چشمے جاری ہوئے آپ کے رونے سے. بھئی روئے کس بات پر کہ مخلوق خدا دعا کی تو ساری غرق ہو گئی. اگر زندہ رہتی تو چلو نیکی کا سلسلہ چلتا رہتا، نیکی کی طرف ان کو بلاتے رہتے تو ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب طائف والوں نے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے کہا اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو چاہے تو ان کو بخش دے اور اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے. چھوڑ دیا. جب حضور علیہ السلام کو طائف والوں نے پتھر مارے تو پہاڑوں کا فرشتہ ملک الجبال آیا. اس نے کہا اللہ کے محبوب مجھے رب نے بھیجا، اجازت دی، اگر آپ حکم دے تو میں اس پہاڑ کو اس پہاڑ سے جوڑ دوں کہ پس جائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے تو ان کی نسلوں میں کلمہ گو پیدا ہوں گے. اللہ نے ان کی نسل میں کلمہ گو پیدا کر دیے. بھئی گمان اچھا کیا تھا نا. اگر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے دن پوچھا کہ اللہ کے رسول آج کے دن سے بھی زیادہ کوئی دن آپ پہ سخت تھا، کیونکہ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر بھی زخمی ہوئے تھے نا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ کا مسئلہ ہوا تھا. تو نبی پاک نے 70 صحابہ کی نماز جنازہ پڑھی تھی اور بہت اذیت اور تکلیف کا وقت گزارا تھا وہ. تو انہوں نے پوچھا کہ اس سے بھی کوئی سخت دن تھا؟ کہا ہاں وہ دن اس سے بھی زیادہ سخت تھا جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، میری پنڈلیوں سے خون نکلتا تھا اور میں چل نہیں پاتا تھا اور وہ مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیتے تھے اور مجھے بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اب آپ سوچیں
بھئی نبی کی برداشت عام بندے کی برداشت نہیں ہوتی، نبی کی برداشت کی کوئی حد ہی نہیں، حضور علیہ السلام کی حد ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ دل نے جو دیکھا حق دیکھا، نہ آنکھ جھپکی نہ ہی پھری۔ آپ صرف کعبے کو بھی دیکھیں تو آپ کی آنکھ جھپکتی ہے، اس کے دل کی طاقت دیکھیں جس نے اللہ کو دیکھا اور اس کی آنکھ نے جھپکی۔ تو نبی کا دل کوئی عام دل نہیں ہوتا، لیکن وہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ حضور نے احد کی مصیبت سے بھی اس مصیبت کو بڑا کہا، اور اس میں بھی یہ حال کہ جب ملک الجبال آیا تو کہا نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان میں مومن پیدا کرے گا، اور ان میں مومن پیدا ہو گئے۔ یہ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اور مجھے یہ سکھاتے ہیں کہ حالات اور وقت کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، امید کے دیے کو بجھنے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گمان سچ کر دیتا ہے، گمان اچھے رکھنے چاہیے۔ وقت پلٹنے کو کیا دیر لگتی ہے، ایک لمحہ ہی تو ہوتا ہے جس میں بندہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، ایک منٹ ہی کی تو بات ہوتی ہے جس میں پردے اٹھ جاتے ہیں، اور ایک سانس ہی کی تو بات ہوتی ہے جس میں دعا کی قبولیت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ جو کچھ آپ ساری زندگی مانگتے رہے، جب ان کے ظہور کا وقت آیا تو آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ اپنی دعا کی قبولیت کو انجوائے کر سکیں۔ تو کھڑا صرف وہ بندہ رہتا ہے جس کا دل ٹھنڈا رہتا ہے، اور دل اس کا ٹھنڈا رہتا ہے جس کو یقین رہتا ہے۔ جس کا یقین ختم ہو جاتا ہے اس کا دل مسلسل ٹو اینڈ فرو میں رہتا ہے، اوپر اور نیچے، اب یہ آئے ویسے آئے ویسے آئے ویسے۔ تو بندہ ہے نا، اس کا سٹیبل ہونا مشکل ہے، لیکن اللہ نے اس بندے کے لیے ہی اپنے محبوب کو اتنی مشقتوں سے گزارا۔ بھئی حضور نہ ہی طائف جاتے، اللہ کو تو پتا تھا نا کیا ہونا ہے، پھر بھی بھیجا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ جو پتھر ہوتے ہیں نا، پتھر لگنے سے جسم اتنی جلدی نہیں پھٹتا، تو اس میں سے خون، پتھر لگنے سے نیل ہی پڑتا ہے نا، اتنا ہی ہوتا ہے، پتھر زور سے لگا تو نیل پڑ گیا۔ آپ ایک لمحے کو سوچو ان بدبختوں نے کتنے پتھر مارے ہوں گے کہ نبی کی پنڈلی پھٹ گئی، پھر اس میں سے خون رسا، پھر وہ اتنا تھا کہ وہ نالین پاک میں جم گیا، اتنی بری حالت میں حضور علیہ السلام۔ اور کیوں گزارا؟ کیونکہ دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی اس مشکل سے پھر بھی گزرتا تو اس کے پاس دیکھنے کے لیے ایک رستہ ہوتا نا۔ اب کتنی بھی مشقت آتی ہے، کوئی بہت ہی پیارا بھی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں حضور نہیں رہے، تو کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی پاک کے وصال کے بعد اسی حجرے میں جس میں حضور ان سے محبت کا اظہار فرماتے تھے، اسی حجرے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے 82 سال کیسے گزارے؟ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی اور 82 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا، کیسے گزارے ہوں گے؟ پھر یہ مشقتیں حوصلہ دیتی ہیں نا، یہ ٹھنڈا کرتی ہیں۔ مشکل انسان کو گرانے کے لیے نہیں آتی، مشکل انسان کو اٹھانے کے لیے آتی ہے۔ بس حوصلہ رکھنا چاہیے کہ میرا کوئی رب ہے اور میرے کوئی آقا ہیں جن کو میری خبر ہے اور وہ مجھ سے واقف نہیں ہے۔ تو جب حوصلہ رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ دل اندروں ٹھنڈا ہووے تے کی اگ نے بھانگڑ لاؤنا ہے، سب سختیاں نرمی کھاندیاں نے، جد سونے مسکانا ہے، سب سختیاں نرمی کھاندیاں نے، جد سونے نے مسکانا ہے، جس دن دے اسی او دے رے اور
ਜਦ ਤੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾੜਾਏ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਜਤ ਕਿਉਂ ਜਦ ਤੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾੜਾਏ ਸਭ ਸਖਤੀਆਂ ਨਰਮੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੁਸਕਾਉਣਾ ਸਭ ਧੰਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁ ਰੰਗ ਨੇ ਯਾਰੋ ਯਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਧੰਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁ ਰੰਗ ਨੇ ਯਾਰੋ ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਬਹਿਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉੜ ਜਾਣਾ ਏ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਬਹਿਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉੜ ਜਾਣਾ ਏ ਸਭ ਸਖਤੀਆਂ ਨਰਮੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੁਸਕਾਉਣਾ ਜਦ ਵੇਲਾ ਤੈਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹਿਲਾਵੇਗਾ ਜਦ ਵੇਲਾ ਤੈਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹਿਲਾਵੇਗਾ ਸੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਅਸਾਂ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਏ ਸੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਏ ਸਭ ਸਖਤੀਆਂ ਨਰਮੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੁਸਕਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧੋਖਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਔਖਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧੋਖਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਔਖਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਛੱਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਏ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਝੱਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਏ ਦਿਲ
जगने भावण लौड़ाए सब सख्तियाँ नरमी खांदिया ने जद सोहणे ने मुस्काना गरजे कभी कभी हो मगर हो नजर जरूर गरजे कभी कभी हो मगर हो नजर जरूर आका हुजूर मुझ से ना छीने मेरा गरूर बस एक बार हसरते जां को मिटाए एक पल को सही पर दाए हटा